الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مختصر حمد الصلاة اللہ مالک النعم ذو جلال والاکرام کے لیے جو تمام مخلوقات کا رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، لاجوال ہے، لازوال ہے، باکمال ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے، اور وہی اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، سریع الحساب ہے، شدید العقاب ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہر حال کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائیں گے، اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اور جس طرح ایک دانے کے اندر اتنا بڑا تن آور درخت چھپا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی نیت پر انسان کا عمل چھپا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ نیت سمجھنے پر آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر انسان نیت جو کرے گا اچھی کرے گا، مراد اچھی پائے گا، پوری کرے گا، مراد پوری پائے گا۔ تو کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ گندم کا دانہ زمین کے اندر چھپایا جائے اور مکئی کا بوٹا نکلے؟ ہرگز اس طرح نہیں۔ جو انسان دانہ زمین کے خاک کے اندر ملائے گا، اسی نسل کا وہی درخت یا پودا اسی طرح نکلے گا، اس سے ہٹ کر یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت تو ہے، اللہ کی فطرت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی نیت، جو بھی انسان اپنے دل کے اندر نیت رکھتا ہے وہ اس کی مراد پا دیتا ہے۔ یہ تھی ایک دنیاوی مثال۔ اب نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینہ کی زندگی ہے۔ قرآن مجید کھول کر کے پڑھیے، انسان کی ہر بات اللہ تعالی نے، ہر سوال کا جواب اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کلمہ پڑھا، کس نیت پر پڑھا یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن میں نے کہا کہ رزلٹ انسان کی نیت پہ نکلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ نیت کیا تھی؟ دوسری طرف منافقین ہیں، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھی، اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ ایک طرف اللہ راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ نیت جو انسان کے دل میں تھی نا، اس نیت کے بل بوتے پہ اللہ تعالی نے قیامت والے دن میں فیصلے کر۔ یہ بڑی مشکل، انسان اگر اپنی نیت درست کرے، انسان اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی کوشش کرے، ریاکاری سے بچے، اور اسی بارے میں یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اور بھی خطبے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے، جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا، یہ حدیث پہلے لانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ امام بخاری کی نیت بھی صاف تھی کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت بخشی کہ لوگ جمعہ بیت اللہ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، مسجد نبی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں رواہ البخاری، رواہ البخاری، رواہ البخاری۔
یہ محنت، یہ نیت انسان کی بتاتی ہے کہ وہ اپنی نیت کے اندر کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ میری بات کرنے کا مقصد بھی آج یہی ہے کہ میرے بھائیوں، اعمال کی ہمارے پاس کثرت ہے، علم کی کثرت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اعمال علم ہو، انسان کے لیے عمل ہونا ضروری ہے۔ یارو اگر عمل بھی ہو، انسان کی نیت صاف نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں۔ اپنی نیت اللہ کے رضا ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر اللہ کی رضا، تبلیغ کے اندر اللہ کی رضا، جہاد کے اندر اللہ کی رضا۔ جس وقت انسان ایسی عمل اور ایسی رضا اللہ تعالیٰ کی حاصل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عبادت کرنے والے بڑے کر رہے ہیں۔ کسی کی نیت مسجد میں آنا کسی کو راضی کرنا، کسی کا مسجد میں آنا جاسوسی کے لیے، اللہ معاف فرمائے، کسی کا مسجد میں آنا مسجد کا نظام خراب کرنے کے لیے۔ بظاہر وہ نماز پڑھنے آتا ہے، لیکن ہم کسی کی نیت پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ ہم تو ظاہر دیکھ کے کہیں گے یہ لوگ نیکی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ہر انسان سمجھے کہ میری نیت میں اپنی نیت کے اندر کتنا مخلص ہوں، کتنا خالص ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، اور جس وقت یہ حدیث بیان فرماتے ان کی چیخیں نکل جاتی، روتے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے آدمی جو اللہ کے سامنے اپنے بڑے بڑے اعمال لے کر کے کھڑے ہوں گے، اللہ ان کے اعمال رد کر دے گا صرف ان کی نیت کی وجہ سے۔ مجھے بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے وضو نہ ضائع ہو جائے، ہمارے سجدے نہ ضائع ہو جائے، ہمارے صدقہ اور خیرات ضائع نہ ہو جائے۔ ترمذی شریف کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل جاتی ہے حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک سخی کو جس وقت قیامت والے دن ایک سخی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ بتا کہ دنیا کے اندر تو کیا لے کر کے آیا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ سخاوت بڑا درجہ ہے، سخاوت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور سخاوت کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن ہوگا، گرمی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے اور گرمی کے اندر ہوں گے، اور اللہ اس وقت سخت جلالت میں ہوں گے، تو کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا مگر جس نے اللہ کے رضا کے لیے سخاوت کی ہوگی، اس حال میں کہ دائیں ہاتھ سے سخاوت کی اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلنا دیا۔ اللہ فرمائیں کہ ایسے آدمی کو قیامت والے دن میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ سخاوت کرنے والے یہ نہیں کہا کوئی 1000 کرے، 10,000 کرے، 15,000، نیت پہ منحصر ہے۔ یہی بات ہے کہ صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مٹھی بھر کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور آنے والی امت کا آدمی اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، وہ صحابہ کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ مسئلہ صرف نیت کا ہے، حالانکہ مقابلہ نہیں ہے ایک مٹھی کا اور پہاڑ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔
انسان کی سوچ اور فکر کو، یہ سب ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں بتا کیا کر کے آئے ہیں؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تو نے مجھے مال دیا اور میں نے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے اندر وہ تقسیم کیا. اللہ فرمائیں گے حدیث کے الفاظ کذبتا تو جھوٹ بول، اور واقعی دنیا میں اس نے کیا ہوگا، مال خرچ کیا ہوگا، لیکن کیوں اللہ نے فرمایا کذبتا، حدیث کے الفاظ تو جھوٹ بولتا ہے؟ اس لیے کہ تیرے دل کے اندر خواہش یہ تھی کہ لوگ میرے گھر میں سامنے ایک لائن بنا کر کے قطار کے اندر کھڑے ہوں، آنے والا دیکھے حاجی صاحب کے دروازے پہ تو بڑا رش ہے سخاوت کا. جہاں لوگوں نے تیری سخاوت کے کر کے محلے کے اندر، شہر کے اندر، علاقے کے اندر جو تیرے دل کی مراد اور نیت تھی وہ لوگوں نے پورے کر دیے. آج میں اللہ کے پاس تیرا کوئی اجر نہیں. میں تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے. دوسرا آدمی قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ حالانکہ علماء کی بڑی فضیلت ہے، عالم ربانی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر اس کی بھی نیت خراب ہو جائے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. یہ عالم کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ بتا کیا کر کے آیا ہے دنیا میں؟ اللہ بڑی تبلیغ کی، بڑے بیانات کیے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کی اصلاح کرتا رہا. واقعی کیا ہوگا، ضرور کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو ہی جھوٹ بول، یا اللہ میں نے کیا ہے، لوگ گواہ ہے اس بات کے. فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے تبلیغ اور دین کا کام کرتا رہا کہ لوگ کہیں یہ بڑا عالم ہے، یہ بہت بیان کرتا ہے، اس کے بیان میں بڑا جادو ہے، اور یہ جو بیان کر دیتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور تو یہ سمجھا تھا کہ تیری تقریر کے اندر، تیرے بیان کے اندر لوگ تجھے سلوٹ مارے اور نعرے لگائے اور داد دے. دنیا کے اندر تو نے وہ اپنی نیت پہ وصول کر لیا. اگر تیری نیت اللہ کی رضا ہوتی آج تیرے لیے اجر بھی ہوتا. تیری نیت اس وقت اپنا داد لینا تھی اور سلوٹ لینا تھا. جاؤ، دنیا والوں نے تیرا نام بھی روشن کیا، دنیا والوں نے تیرے چرچے بھی کیے، دنیا والوں نے نعرے بھی لگائے، دنیا والوں نے تمہیں بہت مشہوری بھی دی، لیکن آج میرے پاس اگر اعمال کی بنیاد انسان کی نیت پہ ہے، تیرے عمل ہو نیت سے خالی تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں، میرے پاس کوئی اجر نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس سے بھی جہنم کی طرف گھسیٹ کے لایا جائے. اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی مشکل بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اس بات میں اپنی امت کے بارے میں ڈر رکھتا ہوں کہ میری امت کے اندر ریاکاری نہ آ جائے، ریاکاری نہ ہو. یہ اسے شرک اصغر کہا گیا، یعنی چھوٹا شرک یہ ہے کہ انسان ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے. تیسرا آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، یہ کون ہے؟ مجاہد. مجاہد جہاد کی بڑی فضیلت. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے دل میں دل کے اندر جذبے کے اندر جہاد کی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی ساری زندگی نفاق میں گزاری، منافقت میں گزاری. لیکن ایک آدمی ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں لڑتا رہا ہے حتیٰ کہ اسی معرکے کے اندر شہید ہو. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سارا کائنات کا پانی ملا لیا جائے تو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جس کی وجہ سے
اللہ کی جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ فرمایا ذکر اللہ خالقا ففاضت عیناہ، ایک آدمی خلوت میں بیٹھا تھا، اسے اپنے جرم یاد آ گئے، اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنے گربان میں جھانک کر ندامت آ گئی اور اس پہ سوچنے لگا، اس سے سمجھ آ گئی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں اس کی آنکھ سے ایک قطرہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہہ جانے والا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ففاضت عیناہ، ایک قطرہ، اور دوسرا قطرہ فرمایا جس وقت مجاہد اللہ کی رضا کے لیے برسر میدان لڑ رہا ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ جنت کا مالک بنا رہا ہے۔ لیکن ایک مجاہد یہ بھی ہے جو اللہ کے حضور کھڑا ہے، پوچھا جائے گا کیا کر کے آیا ہے؟ کہتا یا اللہ بڑا جہاد کیا، فلاں علاقے تک، فلاں سے فلاں تک میں گیا اور دور تک میں لڑتا رہا صرف تیرا اسلام بلند کرنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ فرمایا کذبت تو جھوٹ بولتا ہے، کذبت تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ تیری خواہش اور تیری تمنا یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے کمانڈو کہیں، لوگ مجھے جنگجو کہیں، لوگ میری بہادری کا اعتراف کریں۔ جاؤ دنیا میں لوگوں نے تیری بہادری کا بھی اعتراف کیا، تجھے جنگجو بھی کہا اور بڑے بڑے موقعوں پہ تجھے سلوٹ بھی دیا گیا، لیکن تیری نیت دنیا تک ہی تھی، ہم نے دنیا میں تجھے اجر دے دیا۔ ہاں یہ مجاہد بھی اللہ کے حضور کلہ خالی لے کر کے کھڑا ہے نیت کی وجہ سے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے اسے بھی جہنم کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، واعظانہ تقریر کرنا مقصد نہیں، اگر میری کسی بھائی ایک کو بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے، سجدہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کسی کے ساتھ اچھے اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رضا کس وقت انسان کے اندر آئے؟ ہماری کسی کے ساتھ محبت، کسی لالچ اور طمع کے ساتھ۔ آخری بات، ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بھی انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال کیے جائیں گے وہ انسان کی نیت پہ ہوں گے، اچھے ہوں گے مراد اچھی ہوگی، برے ہوں گے مراد بری ہوگی۔ بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار کرتے ایسی چنگے ہیں تو جھگڑی سالت بنتی، حالانکہ انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی نیت کو دیکھیں، وہ اپنی اصلاح کریں۔ ہم نے تو نیت کے اندر بھی داخل ہو سکتے، یہ تو اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس سے ابو بکر صدیق کی زندگی کو پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے تہمت لگی، سورہ نور کی آیات ہے، اور جو تہمت لگانے والے تھے ان میں مصطح بن اساسہ بھی ہے، جس کی کفالت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ جسے انسان کھلائے وہی انسان کے گھر کے اندر اس طرح کا ایک تہمت کا گناہ کر بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا راشن بند کر دیا۔ ظاہری بات ہے ہر آدمی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے اور نہ ہی کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے راشن بند کر دیا، آسمان سے قرآن آ گیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ تم اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرتے تھے یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے؟ تم کس طرح مال خرچ کرتے تھے؟ تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تم کو بھی معاف فرما دے اور اس کو بھی معاف فرما دے؟ اللہ غفور رحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نیت خالص تھی، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے پھر اس کا راشن جاری کر دیا۔ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی
خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی نیت کو درست کرے. انسان کے پاس سمندر اگر علم کا ہو تو 2 قطرے عمل کے ہوں تو بہتر ہے. اگر عمل کا سمندر ہو تو 2 قطرے خالص نیت کے ہوں، وہ سمندر سے بہتر ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اذهب الباس ربنا اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين باكستان. اللهم من حييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.